اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ینشأ نشأ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم کلما خرج فرق قطع حتی یخرج فی اعراضہم الدجال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کو تو پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کلما خرج فرق قطع، تو جب ان کی لہر اٹھے گی یا اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے تو انہیں روک دیا جائے گا، یعنی ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا رہے گا، تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان لوگوں سے بچ جائیں گے، ان کا پوسٹ مارٹم برابر کیا جاتا رہے گا، تو بہت سے لوگ اس پوسٹ مارٹم کیے جانے کی وجہ سے ایسے لوگوں سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ یہی نہیں ختم ہوگا بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ حتی یخرج فی اعراضہم الدجال، کہ ایسی صفت سے متصف لوگوں کے اندر سے ہی دجال نمودار ہوگا، ایسی صفت سے متصف لوگوں کے اندر سے ہی لوگوں میں ہی دجال نمودار ہوگا۔ دجال ایسی لوگوں کی صفت، یہ صفت جن لوگوں کے اندر ہوگی انہی لوگوں کے اندر سے دجال نکلے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کی طبیعت خراب ہے، بڑا آدمی ہے تو کسی طریقے سے وہ دوائی لے لیتا ہے، بچے کی بھی اگر طبیعت خراب ہے تو ماں یہ کوشش کرتی ہے کہ دوا اس کے حلق کے نیچے چلی جائے، دوا حلق کے نیچے جاتی ہے تب اثر کرتی ہے، زبان میں ہی رکھ کر کے دوا کو باہر کر دیا گیا تو دوا اثر نہیں کرتی۔ اور یہ صفت جن لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے تو قرآن تو پڑھیں گے وہ، لیکن لا یجاوز تراقیہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کا مطلب کچھ سمجھیں گے نہیں، اس کو رٹو طوطے ہوں گے، رٹو طوطے، کہ جو رٹایا گیا مدرسے میں وہ رٹ لیا، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ پڑھ لیا ان لوگوں نے، پڑھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ بھی معلوم ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے زمانے میں ایسے لوگوں کی بہتات ہے جن کے پاس قرآن کا علم تو ہے، جن کے پاس حدیث پاک کا علم تو ہے، لیکن عمل سے ندارت، تو دوا جو اس کے حلق کے اندر گئی اس نے اثر کیا نہیں کیا، تو آدمی یہ کہے گا کہ دوا اس کے حلق کے نیچے سے نہیں اتری۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کیا کہ لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ قرآن کو شفا بھی کہا گیا ہے نا، شرک جیسی بیماری کے لیے شفا ہے اس میں، بدعت اور خرافات جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر۔ جو آدمی قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھے گا تو وہ شرک سے بچے گا، شرک سے بچے گا، بدعت اور خرافات سے بچے گا۔ لیکن جو آدمی اس کو پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد بھی بدعت اور خرافات میں ملوث ہے، تو ایسا آدمی قرآن سے کوئی سبق نہیں لے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ قرآن تو پڑھ لیں گے، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ بولتے نا شکار پہ آدمی جاتے ہیں تو چھرا تھرو ہو گیا، یعنی آر پار ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ جانور کے آر پار ہو گیا چھرا یا گولی آر پار ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا شکار کیا جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو لگتا ہے کہ کچھ چھو کر کے اور گزر گیا، لیکن آگے جا کر کے اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔
اسی طرح اس انسان کا حال ہے جو انسان قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسا کہ چھرا اپنے شکار سے، جیسا کہ تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی صفت بیان کی گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بہتات ہے، پائے جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا بول بالا ہے، ایسے ہی لوگوں کا بول بالا ہے، ایسے ہی لوگوں کی باتوں کو سنا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایسے ہی فتنہ گروں سے کہ جو قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ جو کچھ قرآن کے اندر مذکور ہے ان کی زندگی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی کرو، جن لوگوں سے دوستی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان سے ان کی دشمنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے دشمنی کرو، ان سے ان کی دوستی ہے۔ گویا ان کی پوری زندگی اسلام کی مخالفت میں ہے، اسلام کی مخالفت میں، یہاں تک کہ تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ وہ حدیث کو بھی ذکر کیا ہے کہ منافق کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کسی منافق کو اے سردار نہ کہے، یعنی تعظیم دے کر کسی منافق کو نہ بلائے۔ کسی نے اگر ایسا کیا تو اس نے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دی۔ کہ ایک وہ شخص جو اسلام کو ڈھانے میں لگا ہوا ہے، ایک وہ شخص کہ جس کا ظاہری چولا تو ایمان کا ہے لیکن اندرونی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت میں جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کو آپ عزت نہیں دے سکتے۔ اگر ایسے آدمی کو آپ عزت دے رہے ہیں تو گویا آپ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسے ہی لوگ بڑے معزز اور مکرم بنے ہوئے ہیں، ان کو بڑی عزتیں دی جا رہی ہیں، بڑی عزتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کے دین کا علم حاصل تو کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، منافقوں کی حرکت کی، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت تو ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، احادیث نبویہ سیرت پاک کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے واضح کر دے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ حالتیں پائی جاتی ہیں کہ نفاق ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین غلط آدمیوں سے ہمیں بچا لے اور صحیح آدمیوں سے جو تو نے ہمیں جوڑ دیا ہے ان کے ساتھ بٹھائے رکھ، اور تاکہ ہم حق بات کو سنتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ کیوں کہ جب ہم عمل کریں گے تو وہ ہمارے کام آئے گا۔ صرف سن لینا اور ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم عمل کرتے رہیں گے تو یہی ہمارا عمل کل قیامت کے دن کام آئے گا، جبکہ ہمارے سارے اعزاء اقارب رشتہ دار جن کے لحاظ کی وجہ سے آج ہم یہاں نہیں آ رہے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے اب آنے لگے ہیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جھوٹے لحاظ کی وجہ سے، یہ بد دین اور بد عمل رشتہ داروں کی وجہ سے ہم یہاں سے پھر اڑ جائیں اور پھر وہی ڈھرنا ہمارا پرانا چالو ہو جائے جو ہم ان لوگوں کو سنا کرتے تھے، پھر دور ہو جائیں گے تو ہم اپنے لیے دور ہوں گے۔ کل قیامت کے دن، کل مرنے کے بعد قبر میں ہم کو اکیلے ہی اپنا حساب کتاب دینا ہے، تو اس حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائیں اور کوشش کریں اس بات کی کہ ایسے لوگوں سے جڑے رہیں جو حق سنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔